السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کا جو حکومت نے اعلان کیا ہے، یہ دراصل اعلان ہے اپنی شکست کے اعتراف کا۔ یہ اعلان ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم عمران خان کا سیاسی میدان کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان تو بہت دور کی بات ہے، یہ صنم جاوید کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ سیدھا سیدھا اعلان کیا ہے کہ خدا کے لیے یا پی ٹی آئی پاکستان چھوڑ جائے، کسی اور ملک میں چلے جائے، نہیں تو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے ان کی سیاست پاکستان کی عوام کو قبول نہیں ہے۔ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ اور جب عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی، ان کی پریس کانفرنس کرتے ساتھ یہ آپ یقین کریں کہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اور جو انٹرنیشنل صحافی ہیں سب کے سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ یہ حکومت سٹھیا گئی ہے، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ان کے یہاں پر سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ شاید ختم ہو گئی ہے، کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو یہ بین کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور بین کیوں کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس جماعت کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے سپریم کورٹ سے، اور سپریم کورٹ کے جس بینچ نے فیصلہ دیا ہے، جو 8 ججز ہیں ان میں 5 آنے والے دور کے چیف جسٹس ہیں۔ اب کسی جماعت کے اوپر اگر آپ نے پابندی لگانی ہے تو آپ ساری سفارشات مرتب کرتے ہیں، جس جماعت نے یہ کیا، اس میں یہ خرابی ہے، یہ انہوں نے کیا، اور ساری سفارشات جاتی ہیں سپریم کورٹ کے پاس۔ پھر سپریم کورٹ دیکھتی ہے کہ ہاں بھئی کیا کیا مسئلے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب اب لے کر جائیں گے سائفر کا کیس سپریم کورٹ میں، اور آگے بیٹھے ہوں گے جسٹس منیب اختر، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک بیٹھی ہوں گی، جسٹس یحییٰ افریدی بیٹھا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر جسٹس اطہر من اللہ بیٹھے ہوں گے۔ اور آپ کو یاد ہے نا کہ سائفر کیس میں جسٹس اطہر من اللہ نے کیا ریمارکس دیے تھے؟ یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ انہوں نے کہا تھا یہ تو کیس ہی نہیں بنتا، جو حکومت نے کیس بنا دیا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ہوا میں تیر چلائے گئے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا لیں۔ کسی بھی صورت یہ سپریم کورٹ کے اندر جا کے اپنا کیس نہ ہی پٹ اپ کر سکیں گے، اور نہ ہی وہاں پر کوئی ایسا ثبوت پیش کر سکیں گے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر سکیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں ہمارے پاس۔ یہ ایک آج کی ہیڈ لائن ہے، یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ 9 مئی کے کیسز میں یاسمین راشد، عمر سرفراز اور اعجاز چودھری کی ضمانت منظور۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھائی بیس ہی 9 مئی ہے، سائفر بیس ہے، فورن فنڈنگ بیس ہے، اور دوسری طرف ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں 9 مئی کے اندر۔ اب اندازہ لگائیں کوئی ثبوت ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اور سب سے بڑھ کر حیرانگی مجھے ہوتی ہے، بہت ہی اچھی جرنلسٹ ہے پاکستان کی، اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، محترمہ عزت مآب غریدہ فروقی صاحبہ۔ میں ان کی نا رسپیکٹ صرف ایک وجہ سے کرتا ہوں کہ کچھ بھی ہوتا ہے نا تو یہ ٹویٹ کرتی ہیں، اس ٹویٹ کے اندر ایک لفظ لازمی ہوتا ہے، اور میں اب یقین کریں میں پرسنلی اس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں۔ یہ ان کا ٹویٹ ہے آج کا، کہتی ہیں کہ حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ، پی ٹی آئی ختم شد، پی ٹی آئی ختم شد، عمران خان ختم شد۔ یہ میرے خیال پچھلے 1-2 سال سے ختم شد ہوتا آ رہا ہے، ابھی تک تو ختم شد نہیں ہوا، ابھی تک تو پاپولیرٹی اوپر آسمانوں کو جا رہی ہے۔ جب ختم شد ہوگا دیکھیں گے، لیکن فی الحال پاکستان مسلم لیگ نون کی مقبولیت عوام کے اندر مکمل طور پر ختم شدہ ہے۔ اب کس نے کیا کیا بات کیا وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اور صرف پابندی نہیں، ایک اور بھی اعلان کیا تھا تارڑ صاحب نے کہ عارف علوی، قاسم سوری اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کیا جائے گا۔ جی کریں، ضرور کریں، اور شوق سے کریں، اور پھر دیکھیے گا کہ کس بھاؤ بکتی ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اب آگے آ جائیں، محمد مالک صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے، پھر میں 1 بائی 1 بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا ہے، پاکستان کے ویل ریناؤنڈ جرنلسٹ نے اس کے اوپر کیا رد عمل دیا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محمد مالک کہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر بھی ان کے لیے مسئلہ ہے، اور جیل سے باہر بھی ان کے لیے مسئلہ ہے۔ اس نظام کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، اب یہ سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور نعیم حیدر پنجوتا نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کی بھی ہمت نہیں کہ پابندی لگاؤ، تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ اس کے بعد اسد کیسر نے رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ ان سے روزانہ غلطیاں ہو رہی ہیں، حواس باختہ ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد زمین ان کے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بڑا اہم بیان دیا، انہوں نے کہا کہ حکومت بد حواس ہو چکی ہے، ان لوگوں میں اتنا دم نہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پر پابندی لگا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کو اڑا کر رکھ دے گی۔
یہ ان کی بدحواسی اور کم ظرفی ہے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانا 16 سیٹوں والی حکومت کے بس کی بات نہیں. یہ سلمان اکرم راجہ نے بات کی ہے. اسی طرح بابر اعوان نے کہا کہ جلدی کرو, 2 سال سے پاکستان تحریک انصاف پر غیر اعلانیہ پابندی سپریم کورٹ لے جاؤ, تمہاری منافقت اور فاشزم دونوں کا پردہ چاک کریں گے. کرپٹ ٹولے کی الٹی گنتی میں تیزی آ گئی ہے, یہ بابر اعوان نے کہا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بن ہی نہیں سکتا. انہوں نے شاید قانون نہیں پڑھا. قانون میں ایسی کوئی اجازت نہیں کہ جس حکومت کو پارٹی پسند نہیں اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا اب وہ تبدیل نہیں ہوگا, جس فیصلے کی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں. سلمان اکرم راجہ نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ بے وقوفی ہے. یہ معاملہ پھر عوام اور عدالت کے اندر جائے گا. شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے سابقہ رہنما کہتے ہیں کہ ایسی کوئی مثال پاکستان میں موجود نہیں کہ کسی جمہوری حکومت نے کسی دوسری سیاسی جماعت پر پابندی لگائی ہو. آرٹیکل 6 لگا تو پھر بہت سے لوگوں پر لگے گا جو حکومت میں ہیں, ان کے اوپر بھی لگے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ ارشاد بھٹی صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ان کا حال ہے نون لیگ کا اور ان کی اتحادی جماعتوں کا, یہ بیانیہ لیس, ساکھ لیس, مقبولیت لیس, اخلاقی برتری لیس, جعلی مصنوعی حکومت کا پوری تحریک انصاف پر پابندی کا اعلان افسوسناک, شرمناک, ایک تاریخی بونگی, ایک تاریخی حماقت. لگ رہا ہے یہ فرسٹریشن, یہ ڈپریشن عمران خان کا سب مقدموں سے نکل جانا, سپریم کورٹ سے پی ٹی آئی کی واپسی اور پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جانا ہے. یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے یہ فرسٹریشن کا شکار ہوئے ہیں. شہزیب خان زادہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ حکومت کا سپریم کورٹ کے 11 ججز کو جواب ہے, مگر یہ جواب الٹا ہی پڑے گا. یہ ایک ڈیسپریٹ موو ہے. آج یہ حکومت دباؤ میں وہ سب کر رہی ہے جو کل کو یہ بھگتے گی. یہ انہوں نے کہا. اینکر عمران ریاض خان نے کہا کہ کل جویل لطیف صاحب اور ہم خیال صحافیوں نے پھر کہنا ہے کہ نواز شریف کو نقصان پہنچانے اور عمران خان کی سیاست کو بلندیوں پر لے جانے کے لیے تحریک انصاف پر پابندی لگوانے کا فیصلہ کیا گیا. بعد میں یہی کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان پر سختی ہوئی کیونکہ اس کی مقبولیت کو بڑھانا تھا, عمران خان کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کی مقبولیت کو بڑھانا تھا. تو کل کو یہ لوگ سارا کچھ اس طریقے سے کہیں گے. سمینہ پاشا نے ایک بڑی اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, سانسیں اکھڑ گئی ہیں, کانپیں ٹانگ رہی ہیں, حواس باختہ ہیں, مکمل طور پر قابل رحم حالت میں ہیں. عمران خان سے دردمندانہ اپیل کی جاتی ہے کہ پلیز انہیں معاف کر دیں. یہ سمینہ پاشا نے بات کی ہے. اور اس کے بعد حسنات ملک صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور الیکشن کمیشن قاضی صاحب کے ساتھ کھڑا ہے, اور یہ دونوں کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے بات کی ہے. بہرحال یہ جو پابندی والا معاملہ ہے اس کو قوم بہت انجوائے کرے گی. آپ لوگوں نے بالکل بھی ٹینشن نہیں لینی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام اور پاکستان کے ادارے پائندہ باد.